Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Allah karam, Allah karam, Allah karam. آداب عرض ہے باران رحمت میں دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور واقعی آج اللہ کا کرم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پاکستان از آن دا برنک آف اے ویری 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 فیمس وکٹری، اور یہ نہ صرف ہماری کرکٹ ٹیم کے لیے، نہ صرف ہمارے ملک کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے دا اسپورٹ ایز اے ہول اس کی جیت ہوئی ہے۔ سب کو یاد ہوگا جب پہلا میچ ہوا تھا اور ہم انڈیا سے ہارے تھے، سب بہت نا امید ہو گئے تھے، لیکن واقعی ہماری ٹیم نے دکھایا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ میں بلیف رکھتے ہیں اور اپنے رب کو نہیں بھولتے اور محنت اور کوشش کرتے جا رہے ہیں تو کنٹینیوسلی فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ ہر میچ سے ہم آگے بڑھتے گئے ہیں، اور آج جیسے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں وی آن دا برنک آف این ایکسٹریملی فیمس وکٹری۔ ایک آخری وکٹ بچتی ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ ماشاءاللہ آج 22واں روزہ ہو چکا اور ہم 23ویں شب پہ ہیں۔ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی لیلۃ القدر، تلاوت، ذکر کی۔ تو ڈاکٹر راؤ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف جب بندہ اٹھاتا ہے، خاص طور ہم جیسے گناہگار، تو ہمیں صرف رمضان کے مہینے میں یہ چیز یاد آتی ہے، ایسا کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم سب یہ جانتے ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو ہماری زندگی کے تمام گوشوں کی ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا واقعی وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیا۔ اب قرآن پاک یا تو ماہ رمضان میں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کہ میں نے ایک قرآن پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی وغیرہ ہوگی، یا ایک اور ہم نے طریقہ یہ جو ہے ہمارا کلچر بنا لیا کہ جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو سر پر قرآن رکھ دیتے ہیں، قرآن کی چھاؤں میں گزرے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں اسے قرآن کی اتنی تعلیم دے کر رخصت کریں کہ وہ قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ یہ قرآن کا مقصد ہے۔ صرف طاق میں رکھنا، اس کا عزت اور احترام کرنا، اس پہ خوشبو لگانا، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں اور یہ بہت خوب ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں اس پر کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے حساب کتاب ہوگا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن پر کس حد تک عمل کیا، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نہ صرف رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ پوری حیات اپنی ہماری زندگی کا ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پورے سال اسے گو تھرو کریں، پورے سال اس کی تلاوت کریں، اسے فالو کریں۔ دیکھیں تلاوت کا مطلب ہے فالو کرنا۔ بے شک قرآن پاک کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور نہ صرف خالی عربی عبارت کی ہم جو ہے تلاوت کر لیں بلکہ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمارا رب عز و جل ہم سے کیا رہا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاق راتیں دی، جیسے آج دوسری طاق رات ہے، 23ویں شب ہے، اسی طریقے سے اور طاق راتیں آئیں گی، تو ہم اپنا نصاب مقرر کر لیں کہ ہم نے کس رات میں کتنا پڑھنا ہے۔ اگر ابھی بھی کسی نے قرآن پاک کو توجہ سے سمجھ کر نہیں پڑھا تو ابھی بھی کافی دن باقی ہیں، اور اس کے اندر اپنا ایک شیڈیول بنا سکتا ہے کہ میں کس طریقے سے ان دنوں کو اپنی پوری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کروں، اور قرآن پاک کو کس انداز سے پڑھوں کہ وہ مجھے سمجھ میں آ جائے اور میں جاننے کی کوشش کروں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، کیا کہتا ہے، اور میں کس طرح اس پر عمل کروں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ہمیں کچھ اپنے ہی مسئلے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، چاہے وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہو یا کچھ بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر جاننا ہو تو قرآن پاک جو ہے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے ہمیں، لیکن یہ کہ ترجمہ ہم نے بھی ترجمے سے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا، جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ویسے پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں پڑھتے۔ وہ ساری چیزیں جانیں گے تو جب مولانا صاحب نے کہا کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں اور ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرنے کے لیے بھی کہ میں نے ایک دن میں اتنے سپارے پڑھ دیے، جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک دن میں ایک سپارہ بھی نہیں پڑھے، اگر ایک تھوڑا سا حصہ بھی قرآن کا پڑھ لیا اور اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے بھی پڑھا، یعنی عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، فضیلت ہے پڑھنا، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے اردو میں اگر ترجمہ بھی پڑھ لیں، اگر 1 مہینے میں نہیں 2 مہینے میں بھی قرآن ختم کرے، اگر سمجھ کر پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ جیسے مولا علی کا قول میں نے 2 دن پہلے کوٹ کیا تھا کہ مولا کہتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں پروردگار مجھ سے بات کرے تو میں قرآن
کی تلاوت کرتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں پروردگار سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں پورا قرآن شریف ختم کرنا ہے. اگر جیسے کہہ رہے تھے تھوڑا سا بھی پڑھ لیں لیکن توجہ سے اور اسے صحیح طرح کی سمجھ لیں تو وہ بھی. جی علی بھائی بالکل ایسا ہی ہے. پورا قرآن پاک رمضان میں مکمل کرنا, پڑھنا, اس کا ختم یہ ضروری نہیں ہے, یہ لازم نہیں ہے, باعث برکت ہے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کی تلاوت کرو تو عربی کے ہر لفظ پر فضیلت بیان فرمائی کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف. ہم اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جو لوگ ترجمہ نہیں پڑھے انہیں ثواب نہیں ملے گا, وہ ہر حرف پہ ثواب کما رہے ہیں, انہیں نیکیاں مل رہی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ فضیلت حاصل کرنی ہے, اگر آپ نے اس چیز تک پہنچنا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا, رسول اللہ کیسے راضی ہوں گے, تو اس کے لیے پھر آپ کو ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر غور و فکر کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے اور اس وجہ سے آپ کا قرآن پاک مکمل نہیں ہوتا تو آپ کو کچھ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. وہ آپ کا تھوڑی دیر کا غور و خوض جو ہے آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے, اور قرآن یہی چاہتا ہے کہ قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں, قرآن کو اپنی زندگیوں میں اتار لیں. جس طرح آپ نے ذکر کیا, ہم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی کر لیں, اور جب 3-4 دن 5 دن ایک ہفتہ گزرتا ہے نا, کیونکہ ہماری ڈیلی روٹین جو جابس کی ہیں, کوئی لوگ جاب کرتے ہیں, کوئی پڑھتے ہیں, اسکول کالج جانا ہوتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے وہ معاذ اللہ اسٹریس کی کنڈیشن میں آیا تھا کہ جلدی جلدی مجھے ختم بھی کرنا ہے, مجھے وہاں بھی جانا ہے, یہاں بھی جانا ہے, یہاں بھی جانا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں, بہتر یہ نہیں ہے کہ مجھے تو ایک ہمارے امام بارگاہ مولانا تھے محمد علی صاحب, اب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ غریق رحمت کرے. جب میں جاتا تھا نا نماز میں تو مجھے کہتے تھے بیٹا آؤ, کہتے تھے بس ایک آیت بے شک پڑھو لیکن سکون کے ساتھ پڑھو, اس کو بار بار پڑھو اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھو, زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا پڑھو, سمجھ کر پڑھو. اس میں مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کیونکہ بہار قرآن مجید کا مہینہ ہے تو مائیں گھروں کا ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ مائیں بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کہتی ہیں کہ بیٹا پورا قرآن ختم کر لینا, یا 2 بچے مل کر ایک قرآن ختم کر لیں. تو یہ شاید بڑوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. بہت خوبصورت پہلو ہے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا جتنا دور ماہ رمضان میں ہوتا ہے, کیونکہ نزول قرآن کی نسبت بھی ماہ رمضان سے ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا نہ صرف قرآن پاک بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی الہامی ڈیوائن بکس نازل کی وہ سب کی سب رمضان میں نازل ہوئی. تو جو ہے رمضان کے اندر خود جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسے دور فرماتے. دور کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ حضور کو سناتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سناتے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا آخری ماہ رمضان تھا تو اس میں 2 مرتبہ دور ہوا, 2 مرتبہ جبرائیل نے سنایا, 2 مرتبہ حضور علیہ السلام نے سنایا. تو اس لیے یہ بھی باعث برکت ہے کہ چھوٹے بچے ہیں, ابھی 7 سال کی 8 سال کی عمر ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کا تدبر اتنا نہیں ہوگا, تو اس لیے انہیں اس پہ رکھا جائے کہ بیٹا آپ نے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, یہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. اور جو سمجھتا ہے جس کی عقل پختہ ہو گئی ہے تو وہ ہر آیت کو اس کی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے. اگر اس تدبر کی وجہ سے قرآن پاک مکمل نہیں بھی ہوتا, 30 سپاروں کی تلاوت نہیں بھی ہوتی, تو کوئی فرق نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں. حضور نے فرمایا ہے کہ ٹیکنیکلی مسئلہ ہے, آپ دونوں سے, آپ سے بھی اور آپ سے بھی ایک سوال, یہ میرے ذہن میں سوال ہوتا ہے اور اکثر کبھی کبھی میرے ساتھ ہوتا بھی تھا. یعنی جب ہمیں مخرج بتایا جاتا ہے عربی کا کہ عین کیسے بولنا ہے, الف کیسے بولنا ہے, الف اور عین میں کیا فرق ہے, تو اس وقت کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ہم اتنے کانشیس ہو جاتے تھے نماز پڑھتے وقت بھی یا قرآن پڑھتے وقت بھی کہ ہم مخرج میں اتنا اٹکتے تھے, اتنا بار بار اس کو ریپیٹ کیے جاتے تھے, اور ایک وقت آتا تھا کہ ہمارا ذہن معاف ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ ہم مخرج, توجہ ہماری قرآن سے ہٹ کر مخرج کی طرف لگے. تو کبھی انسان جب ایسا اٹکتا ہے, بہت زیادہ اٹکنے لگے مخرج کی وجہ سے, یہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ, یا وضو کرتے ہوئے انسان وضو کے میں کسی وقت کسی جگہ پہ اٹک جاتا ہے کہ ناک میں پانی اس طرح نہیں, میں دوبارہ کرتا ہوں, وہ شک کی جو حالت ہے جاتی ہے, اس کے لیے کیا اسلام میں حکم ہے؟ میں فرحان بھائی ابھی جو حدیث بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو رواں قرآن پڑھتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو اٹک کر قرآن پڑھتا ہے. تو اٹک کر قرآن پڑھنے والا دشواری زیادہ اٹھاتا ہے, اس لیے اسے زیادہ جو ثواب ملے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے اور کیسی کرم نوازی ہے کہ جس کو جتنی زیادہ مشقت ہو رہی ہے نیک عمل میں اس کو اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اسی کے ساتھ ہم یہ بتاتے ہوئے چلے کہ پاکستان جیت گیا ہے چیمپئنز ٹرافی. آپ سب کو بہت بہت اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیت گئے. آئیے ایک میں چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑی سی لائنز ہم سب مل پلیز پلیز. دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان, دل دل
पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान ऐसी इनके जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुनैद भाई की याद आ गई, बिल्कुल माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल मुझे यही था, माशाअल्लाह, जुनैद भाई की याद आ गई कि जब वो एक ये एक नगमा था जो ये हमेशा वो गा लेती ये थी। भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जी, है कि बहुत। हमारे पाकिस्तान की आलम इस्लाम की हर जगह फतह रहे। अच्छा, आमीन, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये है हसन याज, मैं आप की बात से मुझे जो बात जहन में आ रही है वो ये कि अल्लाह ताला ने मुमलिकत पाकिस्तान इसी माह रमज़ान मुबारक में अता फरमाया। 27 रमज़ान की इतनी बड़ी रात में माह रमज़ान मुबारक, और आज देखें 23 रमज़ान की इतनी बड़ी शब में इतनी तारीखी फतह। माशाअल्लाह। तो ये अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें हैं। फतह चाहिए हर मुकाम पे बस। ज़बरदस्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इतने मसरूफ़ हैं और आपने हमारे लिए वक्त सारे निकाला। सभी मसरूफ हैं और सभी इबादतों में भी हैं और ये चैनल की ट्रांसमिशन वगैरह सब कुछ कलाम हमें इसी सुना दे अपनी खूबसूरत आवाज में। आ जाएं जी, बिस्मिल्लाह। नात की चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, मेरी जानो दिल है बराए मोहम्मद, मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, ज़मीं सजदगाहे फलक बन गई है, ज़मीं सजदगाहे फलक बन गई है, यहाँ जब से तशरीफ लाए मोहम्मद, यहाँ जब से तशरीफ लाए मोहम्मद। शेर देखिएगा आप लोग। मलक क्यों न ले जाते जन्नत में हमको, मलक क्यों न ले जाते जन्नत में मुझको, कफन पर लिखा था गदाए मोहम्मद, कफन पर लिखा था गदाए मोहम्मद, और फलक कह रही है जिसे सारी दुनिया, फलक कह रही है जिसे सारी दुनिया, ये साया फिगर है रिदाए मोहम्मद। मकसद देखिएगा, फरहान गौर भाई का कलाम ये बना दे जो लफ्जों को पुरनूर गौहर, अली भाई शान देखिएगा, बना दे जो लफ्जों को पुरनूर गौहर, वही लिख सकेगा सनाए मोहम्मद, मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, मेरी जानो दिल है बराए मोहम्मद।
جزاک اللہ, بہت خوب بہت خوب بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بہت خوبصورت. چیمپئنز ٹرافی 2017 آخر کار پاکستان جیت ہی گیا. بالکل. اور یہ بہت ہی قابل تعریف بات ہے. جس طرح ہم نے ٹورنامنٹ شروع کیا تھا کافی لوگ نا امید ہو گئے تھے. ہمارے ساتھ فرحان بھائی, معین خان صاحب یہاں بیٹھتے تھے اور آمنہ کو یہی کہتے تھے کہ نا امید نہ ہوا کرو, نا امید نہ ہوا کرو, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. حالانکہ پہلے میچ کے بعد ہر میچ جو ہم نے کھیلا وہ ایک طرح کا ناک آؤٹ میچ تھا اور وہ جیتنا لازم تھا, اور ہر میچ میں ہم نے فتح دلائی ہے. تو ہمیں کسی بھی مرحلے پہ نہیں کرنی ہے. ہاں بالکل, کہ جب وہ ہے اس کی بتائی ہوئی تمام تھوڑی سی نا امیدی ہاں ہوتی وہ تھی, انسان ہے, وہ مجھے پتا تھوڑا سا ہوتا تھا انسان جیت جائے گا. ہاں بالکل بالکل. اور اسی بات پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. جی جی, تاکہ ہم پوسٹ میچ پریزنٹیشن بھی دیکھ سکیں. تھوڑی سی بھی دیکھ لیں اور آپ لوگ بھی دیکھ لیں. ہمیں اجازت دیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم کر لیا ہے. پاکستانی ٹیم کو بہت بہت مبارک. پاکستان 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 زبردست. اوکے جی, بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, مذہبی سوال ہیں, بڑے آسان ہیں. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جس طرح ہماری ٹیم جیتی ہے اسی طرح آپ سب بھی جیتیں گے. تیار ہیں جی؟ مائک ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی مسئلہ نہیں, یہاں سے آواز آ جائے گی. سب سے پہلے یہ بتائیں کس سورے کو 3 بار پڑھنے کا ثواب قرآن پڑھنے کے برابر ہے؟ جی بہن آپ آ جائیں. سورہ اخلاص. زبردست. ان کے لیے معاذ جی کی طرف سے گفٹ. قرآن پاک کی پہلی سورہ کا نام کیا ہے؟ جی بچے آپ بتائیں. سورۃ الفاتحہ. زبردست. یہ دے دیں احسن الکلام. اچھا, یہ ہم بتا دیں کہ احسن الکلام کی طرف سے ٹوائز ہیں بچوں کے لیے, ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی کون سی سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جی بہن آپ بتائیں. سورہ توبہ. بالکل صحیح. یہ جزا کی طرف سے. دیکھیں پاکستان جیتی, آپ کو ایک نہیں بلکہ 2 تحفے دے رہی ہیں. جی آیت الکرسی کس سورہ کا حصہ ہے؟ جی سر. بے شک. سورہ بقرہ. معاذ جی کی طرف سے. معاذ جی کی طرف سے. جی قرآن کریم کی پہلی آیت کیا تھی؟ سوچیں جی بچے. نہیں جی نہیں. جی بے شک. بے بالکل شک بالکل. ان کے لیے والز کی طرف سے. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا تھا؟ سوچیں سوچیں سوچیں. جی بھائی. نہیں, ان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ. جی جی کوئی مسئلہ نہیں, یہ آپ رکھ لیں بہن. نیکسٹ کویشچن ہے زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں؟ زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں؟ جی آپ بتائیں. پاک کرنے کی. آج ان سے پوچھ رہے تھے, جواب آپ نے دیا. چلے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو دے دیتے یہ ہیں گفٹ سیف کی طرف سے. آپ رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اسلامی کیلنڈر کے حساب کے ماہ رمضان کون سے مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ ہے. بالکل صحیح. یہ لیں جی. اچھا جی, سورہ یاسین کس سپارے میں ہے؟ جی بچی آپ بتائیں. 22 اور 23. بالکل صحیح. یہ بھی بچے نے دیا ہے جواب, تو آپ کے لیے یہ بھی ہے. اور قرآن پاک کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنى ہے؟ جی جی بتا دیں. اسماء الحسنى سورہ حشر آیت نمبر 23. واہ واہ واہ, آپ کی نالج ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے. مبارک. یہ لیں گنی سے کی طرف. آ جائیں. بہت شکریہ جی. اور تب تک جی ہم باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ الماس یہ آپ ہمیں کچھ سنا دیں. چونکہ آج بڑی رات ہے, پاک رات ہے, تو آج کی رات کی مناسبت سے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, اور چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں, چاندنی میں ہے ڈوبے
हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। और मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। और मोमिनों आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ऐ मरीजों शिफा लूट लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह की अता कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, आप मांगते मांगते थक जाएंगे, वो देने वाली ज़ात है, हर चीज़ पर कादिर है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही है। जी फरहान, कुछ कहना चाहेंगे? अभी आप मुझे ब्रेक में कह रही थी कि आज आपकी वालदा की बरसी है। मेरी दुआ है कि आपकी वालदा को अल्लाह जवार रहमत में जगह फरमाए, और हमारे काबिल एहतराम सीनियर रुहान है नासिर हुसैन ज़ैदी साहब, उनकी अहलिया का भी आज इंतकाल हुआ है, उनके लिए भी नासिर ज़ैदी साहब जी, तो उनके लिए भी दुआ। इरफान अदराब्दी, अल्लामा इरफान अदराब्दी साहब की बहन भी, तो उनकी इंतकाल हुआ है उनका, तो उनके लिए भी दुआ करें कि मौला उन्हें, अल्लाह उन्हें इस शब के सदके जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और फरहान, मैं ना वो उस बात को याद करना चाह रही हूँ, हम लोग दुनिया टीवी पे ट्रांसमिशन कर रहे थे रमज़ान की, और वहीं पर फ़ोन आया आमना को के, और हम ट्रांसमिशन में, लाइव ट्रांसमिशन में 22वीं की, और यही रात थी आज की ना, और इसने फ़ोन नहीं चेक किया और 100 मिस कॉल्स थी। चले, मैं इनकी वालदा के इसाले सवाब के लिए और नासिर हुसैन ज़ैदी साहब की ज़ौजा के लिए, वे तमाम माओं के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, उनको मौला जवार रहमत में जगह अता फरमाए, और जिनकी माएँ हैं उनको लंबी उम्र अता फरमाए। इस कलाम के सबके जो मैं सिर्फ चंद अशआर पढ़ रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है, रज़ा सिफी साहब का लिखा हुआ हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी वालदा का भी मैं नाम आपको बताती हूँ, उनके की भी अभी बरसी जी, आज टीवी के जो डायरेक्टर हैं उनकी वालदा की अज्जू भाई की, और जितने भी लोग ट्रांसमिशन में सबकी वालदा की ये कलाम पढ़ रहा हूँ। मौत की आगोश में जब मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। हसन भाई, आपकी वालदा को भी अल्लाह जवार रहमत में जगह अता फरमाए। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, पहले बच्चों को खिलाती है
سکون و چین سے. بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. ہاں شکریہ وہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں. گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر. ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں. اور یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور کیجئے گا کہ کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع. سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں. جب پریشانی میں ہم گھر جاتے ہیں پردیس میں آنسوؤں کو پوچھنے خوابوں میں آ جاتی ہے ماں. چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو. جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں. بہت ہی خوبصورت. ناظرین اسی بات پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں بس. ایسا کلام پڑ گیا ہے کہ ہمارے پی سی آر میں اور یہاں پر بھی سب کی آنکھوں میں واقعی بہت خوبصورت. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی ماں باپ ایسی نعمت تو ہو ہی نہیں سکتی. اور وہی بات ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں کہ میں جب لائیو شو کرتی تھی تو بہنوں کو اتنا پتہ ہوتا تھا, اپنے گھروں میں سب مصروف ہوتے ہیں. اگر میں لائیو شو کے اس ٹائم پہ اگر نہیں ہوں اور اگر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ لائیو نہیں ہے تو سب سے پہلا فون جو بجتا تھا میری امی کا بجتا تھا کہ آج خیر ہی ہے, ٹی وی پہ کیوں نہیں آ رہی ہو, لائیو کیوں نہیں ہے. اور اب اتنا نہیں کسی کو دھیان ہوتا, لیکن ماں ایک ایسی ہے کہ وہ چاروں بچوں کو یا 5 بچے ہوں روزانہ فون بھی کریں گی, پوچھیں گی بھی, خیر خیریت مجھے ہم کہہ دیں گے اچھا آپ کو تھوڑی دیر میں فون کرتے ہیں. انڈیا کے شاعر منور رانا صاحب, ان کا ایک شعر ہے کہ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی. تابش کا بھی ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے 1000 گنا زیادہ ہمیں. بے شک اللہ تعالیٰ. تو آج کی ایسی نعمت والی رات ہے کہ آج تو فادرز ڈے بھی اور باپ کے لیے بھی ملتا ہے. ہم ماں کی عظمت اپنی جگہ اور باپ کی عظمت بھی اللہ نے اپنی جگہ بنائی, یعنی باپ کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. ہمیں ماں کے ساتھ اپنے والد کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمیں ہماری پرورش کرتے ہیں, ہمارے لیے مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. بالکل سب کو یاد رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ہوتا ہے. حسن بھائی آپ ہمیں کوئی کلام سنائیں گے؟ میرے خیال سے وقت کا میں تو پنجتن کا غلام ہوں, سب مل کے اگر ٹھیک ہے بالکل سب مل کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں,
पंजे तन का वो सब मिलके पढ़े सारे हज़ार पंजे तन का गुलाम हुआ कैसे तन से वो सर जुदा जहाँ इश्क है वहाँ करबला मेरी बात उनकी ही बात है मेरे सामने वही ज़ात है वही जिनको शेरे खुदा कहें जिन्हें बाबे सल्ले अला कहें वही जिनको आले नबी कहें वही जिनको ज़ाते अली कहें वही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ मैं तो पंजे शेर आप पढ़ेंगे मुझे इश्क है तो खुदा से है मुझे इश्क है तो रसूल से मुझे इश्क उनकी गली से है मुझे इश्क है तो अली से है मुझे इश्क है तो बतूल से मुझे इश्क उनके चमन से है मुझे इश्क है तो हसन से है मुझे इश्क है तो हुसैन से मुझे इश्क शाहे ज़मन से है मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। बहुत खूब जी अरीबा से पहले अक्सा आप हमें कुछ सुना दें और अरीबा आप बिल्कुल खामोश रहिए तो हाँ, अक्सा पहले अरीबा से सुन लें। अरीबा सुना दें करम के बादल सुभान बरस रहे हैं दिलों की खेती हरी भरी है करम के बादल बरस रहे हैं दिलों की खेती हरी भरी है ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है गली गली है दिलों के जलाए रखना दिलों के जलाए रखना नबी की महफिल सजाए रखना जो राहते दिल सुकूनो जा है वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है करम के बादल बरस रहे हैं
دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. ماشاءاللہ. بہت خوبصورت. جی اقصا آپ آ جائیں. اقصا آپ ہمیں ایک مصرع اگر سنائیں. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے کہ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. ماشاءاللہ. جی فرحان بھائی وقت کی کمی بہت کم وقت بچا ہے. آئیے سب مل کر پھر جی جی کلام سب مل کر ہی پڑھ دیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہو تجھی سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ان کو تو دولت ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے اخوت کا گلشن بنا دے. میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا. سرورت آپا جاتے جاتے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی لیلۃ القدر سے.
بس میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پاک پروردگار عالم کی رحمتیں برس رہی ہیں، پروردگار عالم کی بخشش انتظار کر رہی ہے. دنیا میں کوئی چیز بغیر مانگے نہیں ملتی. بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، بارش برستی ہے تو سبزہ اگتا ہے. اسی طریقے سے ہم ان راتوں کو، ان قیمتی راتوں کو استعمال کریں اور اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت مانگیں، اس کی رحمت مانگیں، برکتیں مانگیں، سعادتیں مانگیں. یقیناً اللہ رب العزت ہمارے دامن مراد کو بھر دے گا. بے شک، بالکل. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ایک بار پھر آپ سب سے گزارش ہے، یہ بہت ہی قیمتی راتیں ہیں، ان کا فائدہ اٹھائے. جتنا آپ اللہ سے مانگ سکے اتنا کم ہے، تو گڑ گڑا کے لو لگا کے اللہ میاں سے دعائیں کریں. ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ سے باران رحمت میں سب سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم.